محمد یا رب صل علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات پڑھیں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگارہ ہم تیرے گناہگار و خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرما جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ جو مریض و مریضہ ہیں خصوصاً ایک مریض کے لیے التماس سے دعا کی گئی ہے کینسر کی مریضہ ہیں اور ایک عزیز ہاسپٹل میں ICU میں ہیں اور جتنے بھی مریض و مریضہ ہیں پروردگارہ تمام مریض و مریضہ کو صحت کاملہ عطا فرما خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگارہ جتنے بھی مومنین اس فرش عذاب پہ تشریف فرما ہیں ان سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جن مومنین کی کاوشوں سے یہ مرکز قائم ہوا ہے اور مرحوم ہو چکے ہیں خدایا انہیں جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما علماء حق کا سایہ دراز فرما پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جن مومنین کے تعاون سے ہی فرش عزا قائم ہیں پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما خداوند متعال کی بارگاہ میں اس بابت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ذکر حسین یاد حسین غم حسین سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے وہ غم جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غم کی تفسیر اگر ہم جاننا چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں ان بے شک لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک میرے نواسے کی شہادت میں
مومنین کے دلوں کے لیے ایک ایسی حرارت ہے لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اور یہ نعمت اللہ نے اس لیے عطا کی ہے، اور اس نعمت کو برپا کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی تاکید روایات میں اس قدر زیادہ ہے کہ رسول خدا کا ہی فرمانا ہے، جو میرے حسین پہ روئے، رونے کی شکل بنائے یا رلائے، اللہ کے ہاں اس کے لیے عظیم اجر ہے، اور بعض روایات کے مطابق اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ لیکن وہ جو معرفت کے ساتھ یہ کام انجام دے، وہ آنسو جو معرفت کے ساتھ بہائے جائے، کچھ قطرے خدا کو بہت پسند ہے، توجہ ہے میری بات کی طرف، کچھ قطرے خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ قطرہ جو انسان خدا کی محبت میں، خدا کی یاد میں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر یا مصلی پر بیٹھ کر خدا کی یاد میں اپنے آنکھوں سے جاری کرتا ہے، خدا کو یہ قطرہ بہت پسند ہے۔ اور رسول خدا کا فرمانا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے گناہوں پر خدا سے مغفرت طلب کرے اور اس کے آنکھوں سے بہنے والا قطرہ اس کی داڑھی سے اگر زمین پہ گرے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام قرار دیتا ہے۔ بس یہ آنسو بہت قیمتی ہے، یہ قطرہ بہت قیمتی ہے۔ ایک وہ قطرہ کہ جو انسان امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کے اصحاب و انصار کی یاد میں اپنے آنکھوں سے جاری کرتا ہے، خدا کو یہ قطرہ بھی بہت پسند ہے۔ کچھ آنکھیں قیامت کے دن گریہ وزاری نہیں کر رہی ہوں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ جس نے خدا کی یاد میں اپنے آنکھوں سے قطرے جاری کیے ہوں، اور ایک وہ آنکھ جو معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مصائب سن کر جس نے گریہ کیا ہو۔ اور خدا کو وہ قطرہ بھی بہت عزیز ہے جو خدا کی راہ میں انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت قرار دیا ہے، اور شہادت کے مقام پر پہنچنے کے بعد رسول خدا کا فرمانا ہے فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر بلائی کے اوپر ایک بلائی ہے، ہر اجر کے اوپر ایک اجر ہے۔ لیکن جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے، اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے۔ جب انسان کے بدن سے خدا کی خاطر خون کے قطرے جاری ہو، یہ قطرے بھی خدا کو بہت پسند ہے۔ یہ قطرے جو ہم یہاں بہاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں، یہ قطرے یہ عہد و پیمان کے لیے ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے عہد کریں۔ ہر قطرہ عہد کر رہا ہو، صرف یہ نہیں کہ مصائب سن کر رو کر چلے جائے۔ ہے میری بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ؟ یوں نہ ہو کہ ہم دو قطرے بہا کر یہ سوچ کر کہ میرے لیے تو جنت لکھ دی گئی ہے اور چلے جائے، بے غم ہو کے چلے جائے، بلکہ ہر قطرہ ہماری دوش پر نئی نئی ذمہ داریاں لے کر آ رہا ہو۔ وہ ذمہ داریاں جو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے اوپر لگائی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ میرا طرز بیان، میرا انداز جو میری ذمہ داری ہے، میں اس طرح بیان نہ کر پاؤں جس طرح سننے کے آپ عادی ہیں۔ ہم ایک خاص انداز میں عزاداری کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، خاص انداز میں سننے کے بھی عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا
میں معذرت چاہتا ہوں اگر گراں گزرتا ہے، انشاءاللہ گراں نہیں گزرے گا. یہ میری ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کی تہ میں جا کر کربلا کو جانیں. اور اس کے لیے ضروری ہے تاریخ پر نگاہ کرنا، تاریخ میں جانا، تاریخ کا جائزہ لینا اور پھر واپس آنا. کل مجھے یہ 2-3 مومنین کی طرف سے کہ بات مشکل ہو گئی ہے. مشکل تو نہیں ہوئی، بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو گئی، تو میں اس کو ذرا آج کوشش کرتا ہوں تھوڑا آسان کر دوں کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا. دیکھیے کربلا آئینہ ہے، اور اس آئینے میں جب بھی انسان آئینے کے سامنے جاتا ہے، آئینہ بتاتا ہے کہ تمہارا حلیہ کیسا ہے، کہاں کھڑے ہو، کیسے کھڑے ہو، بال کیسے ہیں، داڑھی کیسی ہے، چہرے پہ کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا. تو کربلا بھی آئینہ ہے. اس آئینے میں ایک دفعہ دیکھنا ہے، وہ آئینہ خود بتا دے گا کہ حالت کیا ہے، حلیہ کیسا ہے، رفتار کیسی ہے، کردار کس سے ملتا جلتا ہے. پھر اسے صاف بھی کرنا ہے، اسے صاف بھی کرنا ہے اور ایسے بنانا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک کام، جو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، چلو کربلا چلے، کربلا چلتے ہیں. پھر عرض کیا تھا کہ کربلا جانے کے بعد ایک ایک کردار کا جائزہ لینا ہے، عوام کا جائزہ لینا ہے، خواص کا جائزہ لینا ہے کہ وہ ہستی جس ہستی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی پوری زندگی اس کی اہمیت بتاتے رہے، خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اٹھ کر اپنے نواسے کا استقبال کیا کرتے تھے اور اٹھ کر اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد سینے سے لگا کر کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دوش پر لے کے دوڑتے تھے، کھیلتے تھے، تو اصحاب کہتے تھے یا نبی کتنی خوبصورت سواری ہے. تو نبی فرماتے تھے سواری کو تو دیکھتے ہو، سوار کو بھی دیکھو، سوار کتنا حسین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ ان 2 فرزندوں کا نام کیسے رکھنا ہے. دیکھیں عربوں کے نام، آپ ناموں کا جائزہ لے لیں، عربوں کے جو نام وہ رکھا کرتے تھے ان ناموں کا جائزہ لیں اور اہل بیت کے ناموں کا جائزہ لیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. امام حسن، حسن حسین کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ حسین. اور جسے لاڈ سے پکارا جائے، جس حسین کو لاڈ سے پکارا جائے اسے عرب حسین کہتے ہیں. اور یہ حسنین ہے، دونوں کردار اتنے حسین ہیں اور دونوں کرداروں کو کھول کھول کے ساری زندگی بیان کرتے رہے. تو سوال بنتا تو ہے کہ جب اتنے 2 حسین کردار جن کے نام بھی حکم الہی سے رکھے گئے، جنہیں رسول خدا دوش پر سوار کر کے اصحاب کو بتاتے رہے کہ یہ حسین ہے اور یہ میرا نفس ہے، یہ میری روح ہے، میری جان ہے، مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، بتاتے رہے. لیکن سن 61 ہجری میں آؤ چلے کربلا، سن 61 ہجری میں وہی نواسے رسول، فرزند بطول، فرزند حیدر کرار مدینے میں دیکھیں تو تن و تنہا، مکے میں دیکھیں تن و تنہا،
بصرہ میں دیکھیں نصرت کرنے والا کوئی نہیں، یمن سے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، کوفہ میں صرف شور و غل، نعرہ واہ واہ اور آئے کوئی نہیں۔ کیوں نہیں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ عوام اس زمانے کے اس وقت کے کن کاموں میں مصروف تھے؟ خواص کیا کر رہے تھے؟ خطبہ کیا کر رہے تھے؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا اس وقت حافظین قرآن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حافظان قرآن کہاں تھے؟ قاریان قرآن کہاں تھے؟ بڑی بڑی شخصیات کہاں تھیں؟ خواص کہاں تھے؟ کن کاموں میں مشغول تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اور امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یہی کہا تھا نا، یہی دیکھنا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا دل سے معرفت کے ساتھ اپنے دل میں کہے مولا اپنا قیام مجھے سمجھا دے، اپنی حقیقت مجھے سمجھا دے۔ ہم اپنی گھریلو مشکلات حل کرنے کے لیے یا حسین تو کہتے ہیں، گلے میں درد ہو یا مولا، سینے میں درد ہو یا علی، پاؤں میں درد ہو یا علی۔ لیکن جب معرفت میں کمی ہو تو معرفت بڑھانے کے لیے بھی کبھی یا علی کہہ کے دیکھو، اسی آن مدد پہنچے گی، اسی آن آپ محسوس کرو گے کہ معرفت بڑھ رہی ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک دفعہ یا علی کے نعرہ حیدری، ایسے یا علی کہے، ایسے یا علی کہے۔ یا علی اپنے آپ کو تیار کرنے کا نعرہ ہے، یہ ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے، اور یا علی وہ نعرہ ہے جسے جب ہماری فوج یا علی کہہ کے، نعرہ حیدری کہہ کے آگے بڑھتے تھے تو فتح حاصل کرتے تھے۔ پہلے لگاتے تھے، اب بہت شاذ و نادر لگاتے ہیں، اور لگانا چاہیے۔ یہ نعرہ ہر زمانے کے خیبر کو اکھاڑنے کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ہر زمانے کے طاغوت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارنے کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ہر زمانے کے عمر بن عبدود کو زمین پہ بچاڑنے کا نعرہ ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہے، اس زمانے میں بھی ہے، اور یہی نعرہ معرفت بڑھانے کے لیے بھی ہے۔ اب لگا دیا آپ نے تو اب بات میں یہ نہ کہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اب بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہم جاتے ہیں کربلا میں عوام و خواص کا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لے کے دیکھتے ہیں کہ جب کل بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا، طلقاء نے یہ گزارش کی ہے کہ طلقاء ذرا میں سمجھا دوں، طلقاء کسے کہتے ہیں؟ کل یہ تعبیر استعمال کی تھی طلقاء، اور کہا تھا کہ ابو سفیان اور آل ابو سفیان کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مکے کے فتح سے پہلے اس گروہ طلقاء نے سب سے زیادہ رسول خدا کو نقصان پہنچایا ہے، سب سے زیادہ۔ حتیٰ میں نے کل واقعہ بھی سنایا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء کا کلیجہ چبایا گیا ہے، توجہ میری بات کی طرف، بدن کے ٹکڑے کر کے انہیں بالیاں بنائی گئیں اور جشن منایا گیا کہ ہم نے عتبہ بن ربیعہ کا انتقام لے لیا ہے۔ اور پھر اس طلقاء قدیم زمانے میں جب جنگوں میں شکست ہوتی تھی ایک گروہ کو، تو انہیں کیا بنایا جاتا تھا؟ غلام بنایا جاتا تھا، غلام بناتے تھے۔ تو اس طبقہ طلقاء کو جب مکہ فتح ہوا، فتح مکے کے بعد ابو سفیان اور آل ابو سفیان جو ان سے
منسلک افراد تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ غلام تھے، یہ غلام بنے، لیکن نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ کلمہ پڑھ لیں تو معافی ہے اور آزادی ہے۔ تو یہ طلقاء ہیں۔ طلقاء سے مراد کیا ہے؟ وہ طبقہ کہ جن کو جو غلام تھے لیکن نبی نے عام معافی کا اعلان کر کے انہیں بخش دیا ہو۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ طبقہ طلقاء۔ رحلت رسول خدا کے بعد ایک منصوبے کے ذریعے سے وہ طبقہ جس طبقے کے حکومت میں آنے سے خبردار کیا تھا رسول خدا نے، خبردار، یہ طبقہ طلقاء میرے ممبر پہ تمہیں کبھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اگر تمہیں نظر آئے طبقہ طلقاء اقتدار پر، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، میرے جد نے یہ فرمایا تھا کہ فَبْقَرُوا بَطْنَهُ، ان کے پیٹ پھاڑ دو اگر وہ تمہیں نظر آئے ممبر رسول پر۔ یہ رسول خدا، یہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے جو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن یہ طبقہ طلقاء رحلت رسول خدا کے بعد مشینری تیز ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ تمام امت اسلامیہ کو اپنی مٹھی میں لے لے اور اسلام کی ایک نئی تفسیر شروع ہو گئی۔ راوی بنائے گئے، ہزارہا راوی، اور ان راویوں نے سب سے پہلے آ کر حضرت ابو طالب پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور آج یہ جو ایک طبقہ ہے جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کافر کس طبقے نے قرار دیا، کنہوں نے وہ روایات گڑی، وہ فیکٹریاں کن افراد نے لگائی۔ یہی طبقہ طلقاء جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے اہل بیت کی شان گھٹانے کے لیے بنو امیہ کے افراد کی شان بڑھانا شروع کر دیے اور روایات گڑھنے کے ذریعے سے، اور گڑھتے گئے اور یہ طبقہ، اب آپ اندازہ لگائیں، بی بی حلیمہ سلام اللہ علیہا پر ناطے ہیں کہ کچھ عرصہ رسول خدا بی بی حلیمہ نے پرورش کی، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، اس کے لیے ناطے ہی ناطے ہیں۔ لیکن جس ہستی نے رسالت کا دفاع کیا، جس ہستی نے شیب ابی طالب میں وہ تمام پابندیاں سہی، حضرت ابو طالب، ان کے اوپر یہ روایات گھڑی گئی۔ کس طبقے نے آ کے؟ طبقہ طلقاء، اور اسلام کی ایک نئی شکل پیش کی۔ اور اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو آج آپ کے پاس اسلام کی یہ حسین تفسیر نہ ہوتی، بنو امیہ اور بنو عباس کا اسلام ہمارے پاس ہوتا۔ یہ ہمیں جاننا ہوگا، یہ تاریخ کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ تاریخ میں جا کے جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے خواص کا۔ خواص کہتے ہیں وہ شخصیات جن کا کوئی موقف ہو، اور عوام کہتے ہیں جن کا کوئی موقف نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زبان میں، اگر گلگتی زبان میں میں کہنا چاہوں، کسی سے مدد لے لوں، خواص کس کو کہتے ہیں آپ؟ معتبران، چلیں یہ تعبیر بہتر ہے، معتبران۔ ہر علاقے میں، ہر قوم میں معتبران ہوتے ہی نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، جن سے لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا کرنا چاہیے، دادا جی کیا کرنا چاہیے، مامو جان کیا کرنا چاہیے، فلاں جی کیا کرنا چاہیے، ابھی حالات اس طرح، پوچھتے ہیں نا، پوچھتے نہیں پوچھتے، پوچھتے ہیں۔ اس طبقے کو کہتے ہیں معتبران، جن کا اپنا کوئی موقف ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے،
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اس سوچ کے تحت چلے جو ہماری سوچ ہے. اس طبقے کو خواص کہتے ہیں. تاریخ کربلا میں خواص چند حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. خواص کا ایک طبقہ وہ ہے جو امام حسین کی حمایت تو کر رہا ہے، نصرت نہیں کرتا. حمایت، مولا آپ ہمارے مولا ہیں، مولا آپ سے ہمیں محبت ہے، مولا نہ جائیے، رو رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مولا نہ جائے، مولا آپ فرزند رسول ہیں، ہم نے رسول خدا سے سنا ہے الحسین مقتول، حسین شہید کر دیے جائیں گے، صحابی رسول ہے، اور روایات بھی اور رسول خدا کا قول بھی سنا کے روک رہے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے خواص کا، حامی، حمایت کرنے والے لیکن نصرت نہیں کرتے. جب معتبران نصرت نہ کرے تو عوام کو کیا پڑی ہے؟ عوام تو کہتے ہیں ادا صحیح ہمارا معتبر ہستی جو ہے وہ تو یہ موقف اپناتے ہیں تو ہم کیوں کریں؟ کیونکہ عوام ہے نا، عوام کی سوچ خواص پہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے. خواص جیسے فیصلہ کرتے ہیں عوام ویسا فیصلہ اور ویسے سوچتے ہیں. ایک طبقہ یہ تھا. تو جنہوں نے حمایت کی اور نہیں گئے، جو خواص، جو ان کے مرید تھے نا، جو ان کے ہاتھ چومتے تھے، جو ان سے تعویذ لیتے تھے، جو ان سے دعائیں لیتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں جاتے، وہ بھی نہیں آئے. تو ہر خواص کے ساتھ اس سے مربوط بہت سارے عوام نے کنارہ کشی کر لی ہے. توجہ میری بات کی طرف. ایک طبقہ حامیوں کا تھا اور ایک طبقہ معاندین تھے، دشمن لیکن تھے خواص. کھل کے دشمنی کی انہوں نے لیکن خواص تھے. اور اس طبقے نے، ہے توجہ میری بات کی طرف، حسینیوں توجہ چاہیے، توجہ چاہیے کہ امام حسین کے ساتھ کیا کیا اس طبقے نے. اس طبقے نے، معاندین نے، مکہ و مدینے کے اندر حکومت سازی کے لیے پہلے اتنا کام یہ کر چکے تھے. اب مکہ اور مدینہ میں مکمل ان کی حکومت تھی. ولید بن عتبہ والی ہے اور ولید کے ساتھ جو معاون و مشاورت کا کام انجام دیتا ہے وہ ہے مروان بن حکم. کون؟ مروان بن حکم. یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے تاریخ کی، خواص میں سے ہے لیکن معاند ہے، دشمن امام حسین ہے، دشمن ہے، دشمن. کچھ ایسے ٹولے آج کر نکل آئے ہیں جو دفاع کرتے ہیں مروان بن حکم کا. میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں لیکن سلام ہو، بعض نے مکمل طور پر اہل سنت کے جید علماء کرام نے اس شخصیت کو کھولا ہے کہ کیسی شخصیت تھی، اس نے کیا کیا. تو یہ مروان بن حکم یہ کون تھا؟ یہ اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جا کے رکنا ہے. ہر زمانے کا مروان پہچاننا ہے. اگر پہچان گئے تو پھر کہیں پہنچیں گے، نہیں پہچانے تو کہیں نہیں پہنچیں گے. نہیں پہچانے تو ہم کیا کہیں گے؟ آج کی مجلس میں نے کہا دما دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. وہ تو پہلے نمبر ہیں. ہم جو ان کو پہلا نمبر کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کتنے نمبر دینے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے نمبر کا پیروکار بھی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. اگر وہ پہلا نمبر ہے، ہر میدان میں علی پہلے نمبر پر ہے. بصیرت میں دیکھو، شجاعت میں دیکھو، عدالت میں دیکھو، ایمان میں دیکھو، عبادت میں دیکھو، اخلاص میں دیکھو، وفا میں دیکھو، صبر میں دیکھو، غیرت میں دیکھو، شجاعت میں دیکھو. علی ہر میدان میں تمہیں پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے. مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. تو علی تو پہلے نمبر پر ہے ہر میدان میں. تو علی کے ماننے والے کو بھی ہر میدان میں پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. اگر میرے مولا امام حسین پہلے نمبر پر ہیں تو
تو ہمیں بھی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، قوم کو بھی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ ہماری یونیورسٹیاں جو ہم نے بنائی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہم نے بنائی ہیں گلگت میں نا، یہ پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے۔ کتنی بنائی ہیں؟ 15، 100، 1000، کتنی بنائی ہیں؟ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے کیا بنایا؟ کالج کتنے بنائے؟ ہاسپٹلس کتنے بنائے؟ مدارس کتنے بنائے؟ ادارے کتنے بنائے؟ اور ان اداروں میں کتنے ہزار بچے، جوان، نوجوان تربیت پا رہے ہیں۔ علی کا پہلا نمبر تو ہے ہم اپنے آپ کو نمبر دیں۔ علی کا چاہنے والا کس نمبر پہ کھڑا ہے؟ اس زمانے میں اگر جائزہ لیں، اس زمانے کو اگر دیکھیں تو یہ طبقہ معاندین کا جو ہمیشہ منکر رہا، اور ہمیشہ اس طبقے کی یہ کوشش رہی مروان بن حکم کی، بغض علی اس کا شعار تھا۔ بغض علی، ہمیشہ علی علیہ السلام سے نفرت کی اس نے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جسے رسول خدا نے اس کو اور اس کے باپ حکم دونوں کو مدینے سے اپنے دور میں بدر کیا تھا، جلا وطن کیا تھا کہ تم اہل بیت کے سرزمین کے اہل نہیں ہو۔ ہے میری بات کی طرف توجہ؟ مدینہ یعنی سرزمین اہل بیت، نبی اور نبی کا گھرانہ، نبوت کے گھرانے نے جہاں تحریک شروع کی، اور پھر کنتم خیر امتن کا لقب اس امت کو دیا، وہ مدینہ ہی ہے۔ تو اہل بیت کی سرزمین مدینہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیں بے شک مدینہ ہی ہے اہل بیت کی سرزمین۔ تو جب اہل بیت کی سرزمین مدینہ ہے، نبی نے، کیونکہ نبی جانتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں، نبی نے اپنی زندگی میں مروان اور مروان کے باپ کو شہر بدر کیا، نکال دیا مدینے سے۔ اس کے بعد کوششیں کرتے رہے لیکن نبی کے زمانے میں نہیں آ سکے، خلیفہ اول کے زمانے میں نہیں آ سکے، پابندی تھی، خلیفہ دوم کے زمانے میں نہیں آ سکے، لیکن خلیفہ سوم کے زمانے میں اس کی کوششیں رنگ لائی اور وہ باقاعدہ خلیفہ کا مشاور بنا، اور مہر خلافت بھی اس نے اپنے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ مروان دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، امام حسن علیہ السلام کا جسد مبارک جب دفنانے کے لیے لائے روضہ رسول کے ساتھ، یہ آگے بڑھ کر اپنی عداوت اور بغض کا اظہار کر کے روکتا ہے، یہ ہم دفنانے نہیں دیں گے، پیش پیش ہے، آگے آگے ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہے توجہ میری بات کی طرف، یہ شخص آج سن 61 ہجری میں رحلت رسول خدا کے بعد نہیں آ سکا، خلیفہ سوم کے دور میں یہ گھس آیا اور زمام اپنے ہاتھ میں آہستہ آہستہ لینا شروع کیا، اور خلیفہ سوم کی موت کا اصل باعث مروان بن حکم ہے۔ لیکن امیر شام نے، نسل طلقاء نے امام علی علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ اے علی، خلیفے کے قاتل کو آپ جانتے ہو، ہمارے حوالے کرو۔ گویا امام علی علیہ السلام کو قصوروار قرار دیا۔ کس طبقے نے؟ طبقہ بولیں، یاد ہے نا، ذہن میں ہے، طلقاء نے آزاد شدہ غلام۔ اس طبقے نے آ کر پھر یہی شخص، حالات کشیدہ ہو گئے نا مدینے میں، خلیفہ کو کس نے مارا؟ مسلمانوں نے، اور یہ بھاگ گیا، اور یہ بھاگ جاتا ہے شام، اور شام میں جانے کے بعد وہاں پناہ لی، اسے وہاں پناہ مل گئی، پناہ مل جاتی تھی وہاں پہ، پناہ مل گئی وہاں، اور وہاں پناہ لینے کے بعد
جب حال یہ وہ شخصیت ہے، یہ بھی بتا دوں، جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں سخت دشمنی، جنگ صفین میں امام کے مقابلے میں، کیونکہ عداوت ہے دل میں علی کی، آ گئے۔ صرف علی کی عداوت نہیں، اولاد علی سے ہی اتنا بغض و عداوت رکھتا تھا۔ اور جب سن 61 ہجری کو، توجہ کریں، سن 61 ہجری کو جب خط آیا، جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا، یہ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں، پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، وہاں رکنا نہیں ہے۔ سن 61 ہجری میں جب خط آیا یزید کا، کس کے نام؟ ولید بن عتبہ کے نام، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، نسل طلقاء میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، نسل طلقاء میں سے خط آیا ولید کے نام۔ یزید پلید نے ولید پلید کے نام پہ یہ خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو، مدینے سے بیعت لو، کیونکہ مدینہ پہلے ہی تیار کر چکا ہے مروان، کیونکہ مروان ولید سے پہلے امیر شام کے دور میں یہ والی رہا ہے مدینے کا، یہ دوبارہ شام سے مدینہ آیا، اور مدینے میں گروہ در گروہ، جوگ در جوگ لوگوں سے ملتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ بیعت کر لو یزید کی۔ ابھی امیر شام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ماحول سازی کر رہا ہے مدینے میں۔ مدینہ شہر، دوبارہ بولیں، اہل بیت ہے، اہل بیت کی سرزمین، اسے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، اس سے موضوع کا بہت ربط ہے۔ اہل بیت کی سرزمین، اور اہل بیت کی سرزمین پہ مروان نے اتنی ماحول سازی کی کہ یزید کے اندر یہ جرت پیدا ہو گئی کہ وہ لکھتا ہے سب سے بیعت لو ایک، اور خصوصاً حسین ابن علی سے بیعت لینا۔ اور اب دیکھیں، جب یہ واقعہ ہوا تو ولید نے قاصد بھیجا، میں مختصر کر رہا ہوں، ولید نے قاصد بھیجا۔ قاصد جب واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد خبر مل گئی کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ جب امام حسین آ گئے، بات ہوئی، وہ مختصر نہیں ہے، تھوڑا طولانی ہے۔ امام بنو ہاشم کے جوانوں کو، کچھ جوانوں کو لے کر آئے اور کہا کہ کچھ باہر رہیں، اگر کوئی آواز آئے تو اندر آ جائیں آپ لوگ۔ امام حسین گئے، لیکن مروان نے ولید کو یہ کہا، مشاور ہے نا مروان بن حکم، کہتے اے ولید، یہ موقع ہے تمہارے پاس کہ حسین کے پہنچتے ہی گردن اڑا دو، نعوذ باللہ من ذالک، اور فوراً سر بیچ دو، یہ موقع ہے۔ اگر یہ موقع گوا دیا تو مشکل بنے گی تیرے لیے، تیری حکومت کے لیے مشکل بنے گی، کیونکہ چالاک ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ولید نے بھی فیصلہ کیا ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن کر نہیں سکا، حکم دے نہیں سکا، کیونکہ مولا جس جرت کے ساتھ آئے، جس انداز میں آئے، جیسے ہی مولا سے کہا بیعت، مولا نے پتہ ہے یوں نہیں کہا ہم جس طرح کرتے ہم بیعت ہیں نہیں۔ اگر کوئی طاغوت کے سامنے لرز جائے تو طاغوت چانٹا مار دیتا ہے، مارتا ہے نہیں مارتا؟ اس نے کیا کہا امام حسین علیہ السلام، اس نے جب یہ کہا کہ بیعت، امام نے پتہ کیا فرمایا، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ مثلی لا یبایع لمثلہ۔ امام نے کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟
میں نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور یزید فاسق، فاجر، شرابی، قاتل۔ پھر کہا سن، میں نہیں، قیامت تک جو میرے مکتب پہ ہوگا، میرا عزادار ہوگا، میرے نظریے پہ ہوگا، میرے راستے پہ ہوگا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس جان لو، اگر مدینہ رسول میں، مدینہ اہل بیت میں اس زمانے میں مروان پیدا ہوئے تھے جو طلقاء کے لیے ماحول سازی کی انہوں نے، تو یاد رکھو آج اہل بیت کی سرزمین گلگت بلتستان میں بھی ایسے کرداروں کو تلاش کرو، تلاش کرو ایسے کرداروں کو، یہ کردار ملیں گے جو قوم کا سودا کر رہے ہیں۔ میں اشارہ کروں گا، اس کی طرف آؤں گا، لیکن آپ اندازہ لگائیں مولا نے جیسے ہی یہ کہا ہے، توجہ میری بات کی طرف، اگر توجہ ہے اپنی بیداری کے لیے، شعور بڑھانے کے لیے، اپنے دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے، قلوب کو آمادہ کرنے کے لیے، ایک دفعہ ایسی صلوات پڑھے کہ مجھے لگے کہ واقعاً آپ آمادہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ طبقہ طلقاء، امام کیا کہہ رہے ہیں کہ فوراً امام کا سر قلم کر دیں، نہیں کر سکا، نہیں کر پایا۔ دوسرے دن جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے مختصر کر دی ہے، بتانا کچھ چاہ رہا ہوں۔ دوسرے دن تاریخ میں کلامہ مع مروان، کلامہ یعنی امام حسین علیہ السلام کا کلام مروان کے ساتھ، مروان سے امام کی بات۔ دوسرے دن جب صبح خرج من منزلہ، امام جب اپنے گھر سے باہر آئے، وہ پاکیزہ گھرانہ جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں نبی کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھرانے سے، مرکز رحمت سے جب امام حسین باہر آئے، مروان نے دیکھ لیا جلدی۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح میں نے مدینے میں ماحول سازی کی ہے، مدینہ تیار کیا ہے، اہل بیت کی سرزمین تیار کی ہے، میں امام حسین کو بھی قائل کر دوں گا۔ آگے بڑھا، فقال مروان، مروان نے کہا کیا؟ اقول انی، بے شک میں کہتا ہوں، آمر، میں آپ کو امر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، ببیعت امیر المؤمنین، نعوذ باللہ من ذالک، ببیعت امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی بیعت کا آپ کو حکم دیتا ہوں، کیونکہ طاقت تھی اس کے پاس، قوت تھی۔ کون امیر المومنین؟ بھی یزید، یزید، یزید کے لیے میں بیعت چاہتا ہوں۔ یزید طاغوت ہے، طاغوت کے لیے کس سے بیعت طلب کر رہا ہے؟ فَإِنَّهُ، بے شک، اب وہ امام سے بات کر رہا ہے، امام کو خطاب کر رہے ہیں، پھر جواب سنیے گا امام کیا جواب دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ، بے شک یہ بیعت کرنے میں خیر لک، آپ کے لیے اسی میں خیر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، ایسے مروان صفت لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قوموں کو ایک صحیح سمت سے ہٹا کر دوسرے راہوں پہ لگا لیتے ہیں، یہ کہہ کر فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ وَخَيْرٌ لَكُمْ، بے شک اس راستے میں اس قوم کے لیے خیر ہے۔ خیر نہیں ہے وہ راہیں جو امام حسین
زمانے میں بھی ہے. اگر کوئی آ کر مشورہ دے, کیا مشورہ دے؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ, آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر خیر ہے. کون سا خیر؟ تو جواب بھی کس کی طرح دینا ہے؟ بولیں کس کی طرح جواب دو گے؟ پھر امام کی طرح. کس کی طرح جواب دیں گے؟ بولو یا حسین. کس کی طرح جواب دیں گے؟ یا حسین, یعنی مولا امام حسین کی طرح جواب دینا ہے. جواب کیا دیا مولا نے یہ بھی میں بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ, لک سے مراد یعنی آپ کے لیے خیر ہے اس میں. فی دین کا, آپ کے دین میں بھی خیر ہے اگر یہ کام کرو گے. وہ دنیا کا, اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی. دین پہ بھی عمل کرتے رہو دمادم, اور دنیا بھی آپ کو دمادم مل گئی. دم بدم دنیا ملے گی. جس طرح دم بدم نعرے لگا رہے ہو, دم بدم دنیا بھی. ہمارے راستے پہ آ جاؤ نا. حکم دیتا ہے کس کو؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کہا یہ دین جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس اصل دین تو یہ ہے. امام کے سامنے یہ گستاخی کر رہا ہے. اور دوسری بات, دنیا بھی سنور جائے گی. اگر امام بیعت کر لیتے, آپ خود مجھے بتائیں, بیعت کر لیتے اور امام یہ کہتے مجھے والی بنا لے, بن جاتے نہیں بن جاتے؟ بنا لیتے, خوشی خوشی بنا لیتے کہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. بیعت کر لیا, کوئی جنگ و جدل نہیں ہونی تھی. اگر اتنا کہہ دیتے میں بیعت کرتا ہوں, خاموش رہوں گا, بولوں گا نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. لیکن امام جانتے ہیں اگر یہ کام ہوا قیامت تک لوگ گمراہی میں رہیں گے, ان کے بتائے ہوئے اسلام پہ رہیں گے. توجہ کریں, امام نے کیا فرمایا؟ جواب دیا امام نے. غور سے دیکھا پہلے امام نے اس کی طرف, پھر امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے پلٹنا ہے. وعلی الاسلام السلام. اے مروان, جس اسلام کی تم بات کر رہے ہو, میں اس اسلام پر اپنا آخری سلام پڑھ دیتا ہوں, جس میں یزید جیسا پلید, فاسق, فاجر, شرابی, قاتل اگر برسر اقتدار پہ آ کر امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کرے, اس اسلام پر آخری سلام ہو. ہے توجہ میری بات کی طرف؟ اس اسلام پہ میرا آخری سلام ہو. پھر امام فرماتے ہیں اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید. کون سا اسلام؟ جس اسلام میں یزید جیسا پلید انسان کے لیے تھوڑی سی بھی گنجائش ہو, تھوڑی سی, شرابیوں کے لیے تھوڑی گنجائش ہو, قاتل کے لیے تھوڑی گنجائش ہو, ظالم کے لیے تھوڑی گنجائش ہو, تھوڑی سی بھی گنجائش. علی الاسلام السلام, سلام ہو آخری سلام اسلام پر. یہ اسلام نہیں ہے, یہ پھر کرتب ہے, یہ پھر وہی ہے, خرب رفت و خرب رفت و خرب رفت, یہ وہی ہے, اسلام نہیں ہے یہ. پھر سر ہلاتے رہو, ذرا برابر بھی گنجائش ہو. توجہ کریں, اب میں وہ بات بتانے لگا ہوں جس کی طرف امام اشارہ کر رہے ہیں, غور سے سنیے گا. ویحکا, ایسے للکارتے ہیں تاغوت کو. للکارو گے؟ بولو یا حسین. للکاریں گے آپ؟ ویحکا یا مروان, مردباد ہوئے مروان تم, مردباد. ہم کہتے ہیں نا کہ یزیدیت مردباد, یہ سیکھا کہاں سے؟ یہ ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے.
کہ ہر زمانے کے یزید کو مرداباد کہنا ہے، اور ہر یزید کے چیلوں کو، ہر یزید کے پالے ہوئے پالتو کتوں کو بھی مرداباد کہنا ہے۔ تو کیا کہا؟ ویحک یا مروان، جزاک اللہ۔ امریکہ کو مرداباد ایسے کہیں، یہ زمانے کا یزید ہے۔ معذرت کے ساتھ پہلے میں ذرا تھوڑا ذہن آمادہ کر لوں، امریکہ کو ویسے ہی یہ زمانے کا ماڈرن یزید ہے۔ میں بتاؤں گا اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ اس ماڈرن یزیدیت نے جو آج تشیع کے مقابلے میں فتنے بنا رہا ہے، امام حسین کے مقابلے میں فتنے بنا رہا ہے، حرم امام حسین کو گرانے کا منصوبہ در حقیقت ان کا بنایا ہوا منصوبہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہلال شیعی بن رہا ہے، کہیں یہ بدر میں تبدیل نہ ہو جائے، یہ ہلال شیعی کہیں 14ویں چاند میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں یہ ہلال شیعی بدر میں تبدیل ہو گیا، ہم نابود ہو جائیں گے۔ یہ ماڈرن یزیدیت ہے۔ اس ماڈرن یزیدیت کو بھی ویسے ہی کہو جیسے امام حسین نے مروان کو مرداباد کہا تھا۔ توجہ کریں اس نقطے کی طرف جو تاریخ کا میں نے ذکر کیا، امام نے بھی وہی پہ اشارہ کیا۔ امام فرماتے ہیں ویحک یا مروان، مرداباد ہو اے مروان، ویحک، تم پہ وائے ہو، مرداباد ہو۔ اتأمرنی ببیعت یزید، کیا تم مجھ حسین کو بیعت کا کہہ رہے ہو؟ مجھے کہہ رہے ہو بیعت کا؟ کس کے بارے میں؟ پھر دوبارہ یزید کو، یزید کے چہرے سے نقاب ہٹایا، پھر دوبارہ یہی بات، وَهُوَ رَجُلٌ فَاسِقٌ۔ پھر آگے آ کے وہ بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے، تاریخ کی طرف بھی امام نے اشارہ کیا۔ أَلُومُكَ عَلَىٰ قَوْلِكَ لِأَنَّكَ اللَّعِينُ الَّذِي لعنك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت فی صلب ابیک الحکم ابن ابی عاص۔ امام نے فرمایا تم وہی ہو، بتاؤں تم کون ہو؟ تم وہی ہو جب تم اپنے باپ حکم بن ابی عاص کے صلب میں تھے، اس وقت میرے جد نے تم پہ لعنت کی تھی، تم وہ ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، غور سے توجہ کیجئے گا، وَقَدْ سَمِعْتُ، مرداباد کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ طبقہ طلقاء کے بارے میں امام حسین کا خطبہ ہے، جو مدینۃ الرسول میں آ کر لوگوں کی ذہنیتیں بنو امیہ کے لیے بنا رہا ہے۔ اور پھر ایسے ہی مروان بعد میں بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے بنو عباس کے لیے بھی میدان فراہم کیا، اور شیعہ جو پہلا نمبر کہہ رہے ہیں اور سنی جو چوتھا نمبر کہہ رہے ہیں، دونوں ہی پیچھے رک گئے، بہت پہلے ہی رک گئے۔ ان کا راستہ روک دیا، خلافت کا راستہ بھی روک دیا، ولایت کا راستہ بھی روک دیا گیا۔ اور پھر بنو عباس، کہاں گئی ولایت؟ کہاں ہے امامت؟ نعروں میں ہے، قصیدوں میں ہے، صلواتوں میں ہے، میدان میں نہیں ہے۔ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے، توجہ کیجئے گا، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کیا؟ الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان وعلی الطلقاء وابناء الطلقاء۔ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ خلافت آل ابی سفیان پر،
یہ میری بات نہیں ہے، کوئی مجھ سے منسوب نہ کرے، میں عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنی بات کر رہا ہے، امام کا خطبہ سنا رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے۔ کس سے سنا؟ اپنے نانا سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ خلافت آل ابی سفیان پر، آل طلقاء پر، ابناء طلقاء پر، طلقاء ابن طلقاء اور جتنے سلسلے طلقاء کے آئے ان سب پر خلافت حرام ہے۔ اور پھر آگے فَإِذَا رَأَيْتُمْ، تھکے تو نہیں ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ، اگر آپ لوگ دیکھو، اگر آپ دیکھیں، رسول کی حدیث ابھی جاری ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ طُلَقَاءَ عَلَى مِنبَرِي، اگر تم لوگ طلقاء کو ممبر پہ دیکھ لو، ممبری، میرے ممبر پہ، رسول خدا فرما رہے ہیں طلقاء کو میرے ممبر پہ دیکھ لو، وہ ابناء طلقاء اور طلقاء کے ابناء کو، فَابْقَرُوا بَطْنَهُ، تو اس کا پیٹ پھاڑ دینا۔ اگر تم دیکھتے رہے اور وہ طلقاء آ گئے، حکومت سنبھال لی، تو عزت کے دن کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور میں بتاؤں گا تاریخ کہ پھر مسلمانوں کے اوپر کیا کیا دور آئے۔ فواللہ، خدا کی قسم، لقد رآہ اہل المدینہ، خدا کی قسم مدینے والوں نے یہ منظر دیکھا۔ دیکھا نا مدینے والوں نے؟ دیکھا، ولید کو دیکھا، ولید بن عتبہ کو بھی دیکھا، مروان بن، بولے مروان بن حکم کو بھی دیکھا، لیکن اس سے پہلے جتنے سلسلے آئے سب کو دیکھا، لیکن طلقاء کے پیٹ نہیں پھاڑے، انہیں ممبر سے نہیں اتارا۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمْ يَفْعَلُوا، انہوں نے نہیں کیا یہ کام۔ کس سے خطاب کر رہے ہیں مولا؟ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ مروان سے۔ کیا کہہ کے؟ وہی حقا، مردبات ہوئے مروان تم پر، تم تو وہ ہو کہ جو صلح میں جب تھے میرے نبی نے تیری خبر دی تھی، تم مسلمانوں کے لیے لعنت ہو۔ لعنت رحمت کے مقابلے میں پاکستان میں لعنت گالی ہے، لیکن عربی زبان میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے محروم، ہر چیز سے محروم، محروم طبقہ، اللہ کی رحمت سے محروم طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے۔ فلم یفعلوا، انہوں نے نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ ما امروا، جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا یہ کام کرنا ہے۔ فابتلاہم اللہ بیزید، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یزید میں مبتلا کر دیا کہ پہلے جب پدر آیا، باپ آیا، تو باپ کو نہیں ہٹایا، معاویہ بن ابی سفیان اسے نہیں ہٹایا، پھر فابتلاہم اللہ بیزید، اللہ نے یزید میں مبتلا کر دیا۔ رحلت رسول خدا کے بعد اگر خشت اول صحیح رکھتے، اور آج مسلمان اپنی حالت دیکھیں، دو راہیں امت کے سامنے تھی۔ یہ اصل میں کہانی شیعہ سنی کی کہاں سے ہوئی یہ معلوم ہونا چاہیے شیعوں کو بھی، حتیٰ اسماعیلیوں کی بھی۔ داستان کہاں سے شروع ہوئی؟ مدینۃ الرسول میں، مدینہ اہل بیت میں رہنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اسماعیلی اور شیعہ اثنا عشری، ان کی داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چھٹے امام سے نہیں، غدیر سے شروع ہوا، اور پھر آتے آتے چھٹے امام سے وہ الگ ہو گئے۔ ان کی اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس جو دلائل موجود ہے وہ یہ کہ جب بھی امام صادق علیہ السلام
اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اسماعیل ابنی موسیٰ نفسی و روحی، اسماعیل میرا بیٹا ہے، موسیٰ میرا نفس ہے، میری روح ہے، میری جان ہے۔ اور پھر ہمارا سلسلہ امام زمانہ کے اوپر رک جاتا ہے اور امام زندہ ہے، اور یہ تمام مسالک کا اہل سنت کا بھی یہ مبنی ہے کہ کائنات کا اختتام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دنیا پہ ولایت قائم نہیں ہوگی، مہدویت کا نظام جب تک قائم نہیں ہوگا تو کون قائم کرے گا؟ اس نظام کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا وقت کے دامن میں اب گنجائش ختم ہو گئی ہے، تاریخ میں ہی ہم رہ گئے، سلسلہ جاری ہے، ابن طلقاء و ابناء طلقاء یہ نہ آئے، لیکن مروان نے اپنا راستہ بنایا اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، کربلا کے بعد یہ شخص جب حالات انتقام کے آوازیں شروع ہوئی بلند ہونا اور ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا اور اس کی خلافت قائم ہو گئی، عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے، امام کو مشورہ دیا تھا کن حماما من حمام الحرم، کہ حرم کا کبوتر بن کے گرد طواف کرتے رہے، لیکن نہ جائے۔ امام نے کہا کہ حرم کا کبوتر نہیں بننا، حرم کا دفاع کرنا ہے، حرم کا مدافع چاہیے، حرم کا کبوتر نہیں چاہیے، دین کا مدافع چاہیے، دین کا کبوتر خدا نہیں چاہتا۔ امام کو دین، مکتب، نظریہ، آئیڈیالوجی کا دفاع کرنے والا جوان چاہیے، نہ کہ کبوتر۔ اور یہ شخص عبداللہ ابن زبیر جب خلافت کا اعلان کرتا ہے، اب مروان بن حکم پھر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بیعت کروں یا نہیں کروں۔ ارادہ کیا کہ بیعت کروں، تو اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، اس کے بارے میں کہ وہ بیمار ہو گیا یا کوئی عارضہ اس پہ طاری ہوا جس کی وجہ سے تھوڑا وہ پریشان ہوا، اسے جانا پڑا، اور وہ اسی بہانے شام کی طرف دوبارہ چلا گیا۔ لوٹی وہیں پہ، کیا شعر ہے وہ، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور ہر خمیر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں کی خاک ہوتی ہے وہیں جاتا ہے، واپس چلا گیا۔ اور وہاں جانے کے بعد جب شام پہنچا تو دیکھا کہ دو شخصیات، ان کے نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے لکھا تھا لیکن ذہن میں نہیں ہے، وہ دو شخصیات بنو امیہ کے دو بڑے بڑے قبائل کے، وہ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ ابن زبیر کہاں سے آ گیا۔ ابن زبیر صحابی بھی ہے، صحابی کا بیٹا بھی ہے، اور اہل سنت کے مبنا کے مطابق غالباً عشرہ مبشرہ کے فرزند بھی ہے۔ تو پہلے ارادہ کیا تھا بیعت کرنے کا، اور وہاں جا کے جب شام میں حالات دیکھے تو اسے پھر لگا میں خود خلیفہ بن سکتا ہوں، ہے توجہ۔ اور اس وقت اس نے وہاں خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا اور قبائل اس کے ساتھ ملے اور وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا، اعلان کر دیا۔ اور جو پیروکار شام اور شام کے ارد گرد تھے، حتیٰ کوفہ میں بھی تھے، اس نے لشکر تیار کر کے ان کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس کی حکومت قائم ہو گئی، اور اب مروانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنو امیہ میں مروانی سلسلہ، طلقاء کا نیا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، اس کا بیٹا، اور وہ حاکم بنا۔ ولایت کہاں ہے؟ خلافت کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ وہیں پہ رک گیا۔ اور بنو امیہ نے ایک
نام تشخیص دیا تشیع کے لیے. ہے توجہ میری بات کی طرف؟ آخری بات کر رہا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں. انشاءاللہ اس سے آگے بھی پھر ہم کل بڑھیں گے کہ زمانے کے مروان کتنے ہیں. بنو امیہ نے جو دین پیش کیا اس میں ہمارا نام، جو ہمیں نام دیا گیا وہ نام ہے رافضی. اور آج بھی آپ رافضی لکھ لو، ہر چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، کبھی یہ بھی سرچ کر کے دیکھ لو رافضی. ہمیں رافضی نام دیا گیا. تاریخ بھر میں تشیع کو کہتے تھے یہ رافضی ہے، یہ رافضی ہے، یہ رافضی ہے. سنا ہے یہ نام؟ سنا ہے؟ بے بان کے دوہل دنیا کو کہا کرو خدا کی قسم ہم رافضی ہیں. فخر سے کہا کرو کہ ہم رافضی ہیں. کس کو کہتے ہیں رافضی؟ ایک بنو امیہ کی تفسیر ہے رافضی کا، اور ایک حقیقی تفسیر ہے امام صادق کا بیان کرنا. جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے، یہ غلط ہے جو انہوں نے ترویج کی کہ یہ خلفاء کو نہیں مانتے اس لیے ان کو رافضی کہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے، یہ اہل سنت بھی اپنے ذہن سے نکال دے. جب خلفاء کا زمانہ تھا اس وقت تشیع کو، جو امام علی کے ساتھ مل کر، کیونکہ جنگیں بھی ہوئی جمل و صفین، تو جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں کسی نے بھی، تاریخ کنگالے، کسی نے بھی رافضی نہیں کہا. رافضی کا لفظ بعد میں آیا. رفض کہتے ہیں عربی زبان میں انکار کو. کس کو کہتے ہیں؟ انکار. دھتکارنے کو کہتے ہیں، جھٹلانے کو کہتے ہیں. کیونکہ جو بھی امام معصوم کی امامت کا اعلان کرتا تھا کہ میں امام معصوم کو ماننے والا ہوں اور کسی اور حاکم کو نہیں مانتا. تاریخ تشیع یہ ہے کہ تاریخ تشیع نے معصوم کے علاوہ کسی کو حاکم مانا ہی نہیں. بعد میں پتہ نہیں کون سی چپ ڈل گئی اور پھر وائرس آ گیا. جب وائرس آ جائے تو وائرس کا اپنا اثر ہوتا ہے اور جام ہو جاتا ہے اور پھر چلتا بھی نہیں ہے. بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ونڈو دوبارہ انسٹال کر دو، کیونکہ ونڈو اگر نہیں نکالو گے تو آپ کا یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ تو بعد میں ہم بھول گئے رافضیت. تو رافضی یعنی انکار کرنے والا، دھتکارنے والا. بنو امیہ کے کسی بھی حاکم کو اہل بیت کو ولی ماننے والوں نے نہیں مانا، دھتکارا. دھتکارتے تھے، نہیں مانتے تھے. اور یہ انہیں بہت زیادہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کیوں نہیں مانتے. یہ نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نہیں مانتے تھے. اس لیے کہ تاریخ بھر میں کہتے تھے رافضی. حتیٰ ہارون رشید کے دور میں بہلول دانا کے واقعات تو آپ نے سنے ہیں. جب مجنون بن کے جناب بہلول تخت پہ، ابن طلقہ، اپنا طلقہ، منبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور لوگوں نے اسے نیچے اتار دیا. اتارنے کے بعد چپ چاپ نیچے بیٹھے رہے. ہے توجہ میری بات کی طرف؟ چپ چاپ بیٹھے رہے. جیسے ہی خلیفہ آیا رونا شروع کر دیا. ہے توجہ؟ رونا شروع کیا. خلیفہ پریشان، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں رو رہا ہے؟ پوچھا درباریوں سے کیوں رو رہا ہے. کہا امیر المومنین آپ کے ممبر پہ یہ چڑھا تھا، گستاخی کی تھی اس نے، ہم نے اس کو اتارا ہے تو یہ رو رہا ہے. کہنے لگے اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں. پھر پوچھا خلیفہ نے بتاؤ بھی کس لیے رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اس ممبر پہ گیا ہوں
جس پہ تم قابض ہو، تو تیرے چاہنے والوں نے مجھے اتارا نیچے اور میری پٹائی کی، میں تو تیرے اوپر رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن تیرا حشر کیا ہوگا کہ مولا کے ممبر پہ تم بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انداز مختلف تھے رفض کے، انکار کے، لیکن انکار کرتے رہے۔ اور ایک دفعہ عمار دہنی کو بلایا گیا بنو امیہ کے دور میں، کسی گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا، تو قاضی نے کہا بنو امیہ کے کہ رافضی ہو، ہے توجہ، رافضی ہو۔ کانپنے لگے، امام صادق کے شاگرد کانپنے لگے، تو کانپنے لگے، پوچھا کہ اگر رافضی سننا اتنا ہی برا لگتا ہے تو رافضیت چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا کہا؟ کہا میں تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں، ایک دفعہ میں امام صادق کے محضر میں حاضر تھا اور میں نے پوچھا مولا لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا برا لگتا ہے؟ کہا مولا اچھا محسوس نہیں ہوتا، تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑے رافضی کون تھے؟ کہا مولا بتائیں۔ کہا سب سے پہلا گروہ رافضیوں کا وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی آواز پر لبیک کہہ کے فرعون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، وہ سب سے پہلے رافضی تھے جنہوں نے انکار کیا۔ اور امام نے فرمایا سب سے بڑا رافضی میں ہوں، میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ جو قانون، جو اصول، جو ضابطے، جو طرز زندگی خدا کی طرف سے نہ ہو اس کا انکار کرنا رافضیت ہے۔ اور فخر کرو کہ ہم رافضی ہیں، کیونکہ جو چیز بھی خدا کی طرف سے نہیں ہوگی ہم نے اس کا انکار کرنا ہے۔ اور سن 61 ہجری میں طاغوت کا انکار کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کوفے کے اندر جب حضرت مسلم، تاریخ کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، جاری ہے۔ جناب مسلم جب کوفے کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کتنا استقبال ہوا، لیکن آخر وہ وقت بھی آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب عشاء کی نماز ختم ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی ہی نصرت کرنے والا باقی نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ خدا غم حسین کے علاوہ کسی غم میں آپ لوگوں کو اور ہمیں نہ رلائے، کوئی نہیں ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے، صرف وہ منظر ذہن میں لے آئے کہ حضرت مسلم کی کیا کیفیت ہوگی کہ ہر آن یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے مولا آ گئے تو کیا ہوگا۔ اپنی فکر نہیں ہے، امام حسین کی فکر ہے۔ اور امام حسین کی یہ فکر ہے کیونکہ میں نے خط لکھ دیا ہے کہ مولا کوفہ تیار ہے، اگر میرے مولا آ گئے تو یہ نصرت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کوفے کی گلیوں میں بے یار و مددگار جناب مسلم ایک کونے میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں، کچھ دیر چلتے ہیں، پھر کہیں جا کے بیٹھتے ہیں۔ آخر کار کسی مومنہ کے گھر کے چوکھٹ پر دیوار سے ٹیک لگا کے کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اسی غم میں گرفتار تھے کہ میرے مولا کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ میرے مولا تو مستورات کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ہائے ان کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اسی لہجے میں خاتون باہر آتی ہے مومنہ، دیکھتی ہیں کہ ایک جوان ہے، کہتے ہیں جوان کسی کے چوکھٹ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔
جناب مسلم عرض کرنے لگے کہاں جاؤں کہاں جاؤں، میں غریب الوطن ہوں، میں کہاں جاؤں؟ کہا پوچھے کہ آپ کون ہیں آخر؟ آنکھوں میں آنسو لیے امام مظلوم کو یاد کرتے ہوئے کہا میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ یہ سننا تھا، وہ مومنہ پریشان ہو گئی اور مومنہ نے فوراً کہا کہ آپ گھر کے اندر آ جائیے۔ گھر کے اندر لے گئے، مختصر کر دوں پھر مختصر۔ وہ وقت بھی آیا جب اس کے بیٹے نے عبید اللہ ابن زیاد کو جا کر یہ خبر دے دی کہ لاؤ اشرفیاں، جس کی تم تلاش میں گھر گھر چھاپے مار رہے ہو وہ سفیر حسین میرے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ لشکر کے ساتھ گھر کو گھیر لیا گیا۔ کسی کے ہاتھوں میں پتھر ہے تو کسی کے ہاتھوں میں تیر و تلوار، ہزاروں کا لشکر لیے جب مومنہ کے گھر پہ دستک دی اور کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کریں، جناب مسلم تلوار لیے اپنے آپ کو تیار کر کے جب دروازے کی طرف آتے ہیں، وہ مومنہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اجازت نہیں دیتی، نہیں میں سفیر حسین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سننا تھا۔ آواز آئی خاتون چھوڑ دو ورنہ ہم دروازہ گرا دیں گے۔ فوراً جناب مسلم کہنے لگے کہ اے مومنہ یہ دروازہ کھول دے، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ شاید جناب مسلم کو مدینہ یاد آ گیا ہو، بی بی سلام اللہ علیہ کا چلتا ہوا دروازہ یاد آیا ہو۔ فوراً دروازہ کھول دیا گیا۔ المختصر ایک طولانی زخم کھانے کے بعد کہیں سے پتھر آئے، زخم سے چور چور ہوئے، آخر کار گرفتار کر لیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اور پھر بھی اس کو کہتے ہیں عاشق، اس کو کہتے ہیں پیرو، اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں سفیر۔ تسلیم نہیں ہوئے بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارتے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب حکم دیا گیا کہ ہاتھ باندھ لیے جائے اور دارالامارہ پہ لے جا کر مسلم کو گرا دیا جائے۔ اور جب دارالامارہ پہ لے کر جایا گیا، آخری خواہش کا اظہار کیا اور اس کے بعد ایک دفعہ مدینے کی طرف نگاہ کی اور اس کے بعد صدا بلند کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ اور دارالامارہ سے گرایا گیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور جب یہ خبر میرے مولا کو مکے سے نکلنے کے بعد راستے میں خبر ملی کہ جناب مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے، میرے مولا نے جناب مسلم کے بچوں کو جمع کیا، اپنے آغوش میں رکھ کر جب سر پر ہاتھ رکھنے لگے تو جناب مسلم کے بچے کہنے لگے امو جان کہیں ہمارے بابا شہید تو نہیں ہو گئے؟ ہائے میں کہوں گا مولا، آج جناب مسلم کی شہادت کے بعد آپ جناب مسلم کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سینے سے لگا کر انہیں تسلی دے رہے ہیں، لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کی ننھی بچی کے منہ پہ تماچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنی عبادات کی قبولیت، عزا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ